آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 سے لے کر 155 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ يسألك، آپ سے سوال کرتے ہیں، اہل الکتابی، اہل کتاب، ان یہ کہ تنزل، آپ اتار لیں، علیہم ان پر، کتاباً ایک کتاب، من السماء آسمان سے یک بارگی، فقد سو تحقیق، سألو انہوں نے سوال کیا، موسیٰ سے، اکبر بڑی چیز کا، من ذالک اس سے بھی، فقالو انہوں نے کہا، ارینا دکھا ہم کو، اللہ جاہرتاً بالکل سامنے، فاخذتہم سو نے آ پکڑا۔ فرمایا یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا سوال یہ کیا تھا، فقالو ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دکھا دے، اس کے بغیر ہم ایمان کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑی گستاخی کی بات تھی۔ یہ بدبخت اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے تھے کہ اس مادی دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا تھا، لن ترانی، کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ سکا تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر اللہ کے حضور توبہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ضمن میں یہ ہے، یعنی تم گرنے سے پہلے اپنے رب تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نیا جہان پیدا ہوگا، نئی قوتیں اور صلاحیتیں پیدا ہوں گی، تو وہاں عالم قدس میں اللہ تعالیٰ آنکھوں کو وہ قوت عطا کر دے گا جن سے وہ دیدار الہی کر سکیں گی۔ چنانچہ تمام اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ جنت میں پہنچنے والے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی رؤیت نصیب ہوگی۔ اس مسئلے میں صرف رافضی اور معتزلہ وغیرہ دیدار الہی کا انکار کرتے ہیں، باقی سب اس پر متفق ہیں۔ الصاعقۃ، بجلی نے، بظلمہم، ان کے ظلم کے باعث، ثم پھر، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، العجل بچھڑے کو معبود، من بعد ما بعد اس کے کہ
جاءتم آ چکی تھی ان کے پاس البینات واضح دلیلیں فعفونا پھر ہم نے معاف کر دیا عن ذالک یہ بھی وآتینا اور ہم نے دیا موسیٰ کو سلطانا غلبہ مبینہ واضح ظاہر صریح۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کی ایک شریعت تھی اور وہی تفریق بین الرسل کے مرتکب ہوتے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا اور نہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لائے۔ چنانچہ ان میں سے بعض متعصب یہودی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بعض بےہودہ قسم کے سوال بھی کرتے تھے۔ ان میں کعب بن اشرف پیش ہوتا تھا۔ یہ شخص مدینے کے قریب ایک گڑھی میں رہتا تھا، اس کا اپنا قلعہ تھا، بڑا ظالم اور سود خور تھا، تو اس نے یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک مکمل کتاب ایک ہی دفعہ پوری اتارنے کو کہیں، جیسا کہ ہمارے رسول موسیٰ علیہ السلام پوری کتاب لائے تھے، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اس پر اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ یہ قوم تو ہمیشہ سے بگڑی ہوئی ہے، انہوں نے اپنے انبیاء کو ستایا، ان کو قتل کیا، جس کی وجہ سے ان پر اکثر عذاب آتا رہا۔ مثلا بجلی ان پر کڑکی، یہ مر گئے پھر زندہ کیے گئے۔ اس لیے آپ پر ہم اگر پوری کتاب بھی اگر ان کی خواہش کے مطابق اتار دیں تو یہ لوگ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واضح دلائل دیے تھے۔ عصائے موسیٰ ید بیضا آل فرعون پر چچڑیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور کر دیا جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لاتے تھے۔ جادوگروں کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نمایاں کامیابی اور جادوگروں کا ایمان لانا، دریا کا پھٹنا، اس میں فرعون اور آل فرعون کا غرق ہونا اور بنی اسرائیل کا فرعونی سے نجات پانا وغیرہ غرض ایسے دلائل یا معجزات بے شمار تھے، انہیں دیکھ کر بھی جو لوگ کما حقو ایمان نہ لائے تھے۔ اگر آپ پر کتاب اتار بھی دی جائے تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ بالکل نہیں۔ یہ اس قدر ظالم لوگ تھے کہ تم نے یہ سمجھا کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا رہا، بلکہ تم میں سے اکثر نے یہی سمجھا کہ ہماری یہ نجات گوسالہ پرستی کی وجہ سے ہوئی ہے، لہذا تم نے پھر سے گوسالہ پرستی شروع کر دی، اور جب کسی بچڑے کا نصب شدہ بت نہ ملا تو تم نے خود ہی بچڑے کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس صحیح میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہودیوں کے سوال کے جواب میں تسلی دی ہے کہ ان کا اعتراض ضد اور ہر درمی پر مبنی ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی غلط فہمی ہو یا وہ واقعی کسی چیز کو سمجھنا چاہے تو اسے مطلوبہ تعلیم دی جا سکتی ہے، مگر جس شخص کا سوال ہی بربنائے انعاد ہو، کبھی ایمان نہیں لا سکتا، وہ ہر بات کے جواب میں مزید اعتراض کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے کتاب کو مطالبہ کرتے ہیں، مگر سوال کرنا تو ان کی عادت قدیم ہے۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے تھے۔ یہ لوگ اپنی عادت سے مجبور ہیں، ان کی ذہنیت ہی بگڑ چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بننا آپ کے معجزات میں سے ہے۔ اس معجزے کی حقیقت حقانیت ان کی امت کے سامنے ثابت کرنے کے لیے قدرتی طور پر مذکورہ واقعہ پیش آیا، اور معجزہ کے مفہوم کے مطابق امت پر یہ واضح ہوا کہ معجزہ کا انکار یا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آپ کے مخالفین جادوگروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور اپنے رسیوں کو سانپ دکھایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر چھوڑا تو وہ ان تمام رسیوں اور سانپوں کو نگل گیا، جس کے نتیجے میں جادوگروں نے اعلان کیا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر یہ میں تخیلاتی منظر ہوتا تو جادوگروں کی رسیوں سے بنے ہوئے سانپوں کا عصا موسیٰ کے پیٹ میں چلے جانا اور جادوگروں کا ایمان لے آنا کیسے ممکن ہوتا، جبکہ جادوگر حاضرین کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور خود تو حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے جس نے انہوں نے ایمان لانے پر مجبور کیا؟ اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں مغالطہ ہو
تو باقی لوگوں کے حق میں کیا کہا جائے گا؟ در حقیقت اس طرح کی بحثیں خود سنگین قسم کا مغالطہ ہیں، بلکہ یہ ایسے لوگوں کی باتیں ہیں جو معجزات کے منکر ہیں۔ قرآن و سنت سے ثابت شدہ معجزات کا انکار کرنے والے علیہ السلام کے بیچ بیٹھ کر کھلے عام انکار سے عاجز ہونے کی بنا پر اس طرح کی بدبودار باتیں اسلامی معاشرے میں پھیلاتے رہتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فَوْقَهُمْ، ان کے اوپر، الطور، طور پہاڑ، بِمِيثَاقِهِمْ، ان سے عہد لینے کی غرض سے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَهُمْ، ان سے، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الباب، دروازے میں، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لَهُمْ، ان سے، لا تعدوا، نہ زیادتی کرو، فی السبت، ہفتے کے دن میں، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، میثاقاً، عہد، غلیظا، مضبوط۔ انبیاء کی مخالفت، اظہار ثانی اور طرح طرح کے بہانوں سے انکار و عناد یہودیوں کی قدیم فطرت تھی، چنانچہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ نامعقول مطالبہ شروع کر دیا کہ فرشتے کے ذریعے وہی کو ہم نے نہیں مانتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات تختیاں حوالہ کی گئی تھیں، اس طرح آپ کو آسمانی نوشتہ لا کر دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نامعقول مطالبہ کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام کو کیا کچھ تنگ نہیں کیا اور کیسی کیسی سرتابیاں ان کے ساتھ نہیں کی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس سے متاثر نہ ہوں۔ یہودیوں کے ان واقعات کا ذکر دوسری جگہ بھی تفصیل سے آیا ہے، یہاں اشارہ فرمایا گیا ہے جیسے یہودیوں کا مطالبہ کہ اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، چنانچہ ان پر بجلی گرا دی گئی۔ بچڑے کو معبود بنا لینا، پھر ایک خاص طریقہ پر ان کی توبہ کا قبول کیا جانا۔ جب انہوں نے تورات کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا تو ان پر کوہ طور کا اٹھایا جانا اور جبراً قہراً ان کا تسلیم اطاعت کا اقرار کرنا۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر تواضع و فرتنی کے ساتھ دعا کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم اور یہود کی طرف سے اس حکم کا تمسخر، ہفتہ کے دن شکار وغیرہ کی ممانعت، اس سلسلے میں یہودیوں کی ہیلہ جوئی اور حکم خداوندی کی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ پس حضرت صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایسے بیہودہ سوالات سے افسردہ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ ان کے پرکھوں کی پرانی عادت ہے۔ فَبِمَا، پھر ہم نے ان پر لعنت کی بسبب نقضِہم، ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے عہد و پیمان کو، وکفرہم، اور ان کے کفر کرنے کے، بآیات اللہ، ان کی آیتوں کے ساتھ، وقتلہم، اور ان کے قتل کرنے کے، الانبیاء، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق، وقولہم، اور بسبب ان کے کہنے کے، قلوبنا، ہمارے دل، غلف، پردوں میں ہیں، دلوں پر پردہ ہے، کہ ایک معنی یہ ہے کہ پردہ کی وجہ سے اب کوئی نئی بات اندر داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہیں، یا یہ کہ ہمارے قلوب محفوظ ہیں، آپ ہمیں اپنی بات سے متاثر نہیں کر سکتے، بلکہ طبع اللہ نے مہر لگا دی، علیہا، ان کے دلوں پر، بکفرہم، بسبب ان کے کفر کے، فلا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لاتے، الا مگر، قلیلا، تھوڑے ہی، لا یؤمنون الا قلیلا، کچھ لوگوں کے سوا ایمان نہیں لائیں گے۔ کہ مفسرین نے دو تشریحات کی ہیں، ایک یہ کہ یہودیوں میں کم ہی لوگ ایمان سے مشرف ہوں گے، دوسرے ان کے ایمان کی مقدار تھوڑی ہوگی، یعنی بعض انبیاء پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور بعض پر نہیں، اس لیے اگر ایمان کا حصہ ان کو میسر بھی ہے تو ناقص، نامکمل۔ ایسی صورت میں ایمان سے اس کا لغوی معنی مراد ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان کے بغیر ایمان تو بالکل ہی معتبر نہیں۔ اکثر مفسرین نے پہلے معنی کے لحاظ سے ترجمہ کی ہے، اور دیکھیں ایمان کا لغوی معنی، ایمان کا لفظ آمانا یؤمن ایمانن سے ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کی وحی پر دل و جان سے ایمان لانا، بھروسہ کرنا، تصدیق کرنا، مطیع فرمانبردار ہونا اور سکون اطمینان حاصل کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ لغت میں ایمان کے معنی تصدیق اور تسلیم کے ہیں، اور شریعت کے اسلام میں ایمان کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، جو
قطعیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ثابت ہیں، ان کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یا اللہ کریم ہمارے ایمانوں میں پختگی عطا فرما، یا اللہ کریم ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما، یا اللہ کریم ہمیں قرآنی احکام پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔